السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا اور اب تک کا سب سے شاندار ٹریلر آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس کے سب سے شاندار مناظر ترگت بے اور عثمان بے کا بڑا پرجوش اور ایموشنل ملاقات کے مناظر ہیں، اور پھر اپنے کلہاڑے سے کھیل کھیل کر ترگت بے کا دشمنوں کو ہوا میں اڑا کر گرانے والے مناظر بھی بڑے زبردست مناظر ہیں، اور پھر بیگم خاتون کی گرفتاری نے بھی ضرور مداحوں کو خوش کیا ہوگا۔ ٹریلر کے مناظر سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اگلا ایپیسوڈ سسپنس، ایموشن اور ایکشن کے حوالے سے بڑا ہی شاندار ثابت ہوگا۔ اس لیے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس ٹریلر کو 10 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ عثمان بے اور ترگت بے کا بڑے لمبے عرصے بعد یہ ملاقات بڑا ہی جذباتی اور حیران کر دینے والا ملاقات ہوگا، تو ٹریلر میں بھی بالکل ویسا ہی دکھایا گیا ہے، جس میں ترگت بے کے آنسو واضح نظر آئے ہیں، جو بڑے عاجزی کے ساتھ عثمان بے کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تمہارے قبیلے میں اور فوج میں اس جنگجو کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اس سے یہی لگتا ہے کہ ترگت بے بے حد متاثر ہو چکے ہیں، اور عثمان بے کا جواب بھی بڑا جذباتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور فوراً ترگت بے کو پہچانتے ہوئے اس کو بڑے جذبے کے ساتھ گلے لگا لیتا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ میرے بابا کی طرح میرے پیچھے بھی پہاڑ بن کر کڑے رہیں گے۔ اس لیے عثمان بے کو اتنا خوش اور جذباتی دیکھ کر ترگت بے کے بھی آنسو گر جاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ ملاقات ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر جذباتی ملاقات ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرخلوص، محبت بری اور اپنائیت کے جذبوں سے سروشار ملاقات مداحوں کو بھی ضرور رلا دے گی۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بالکل ویسے ہی ترگت بے کا مقام عثمان بے کے رہنما اور نائب کا ہوگا، جو کہ ہر سیاسی طور پر مشکل وقت میں اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر رہنما بن کر عثمان بے کو سہارا دیں گے، اور ہر مشکل جنگ میں ایک عظیم جنگجو کمانڈر کے طور پر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیں گے، اور قبیلے کے اندر محفلوں میں ایک شفیق بزرگ کی حیثیت سے سب کو اپنی محبت کے چتری تلے متحد رکھتے ہوئے آپس میں چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور اختلافات کا بھی صفایا کریں گے۔ ناظرین، مجھے اس ٹریلر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ترگت بے سے ملاقات کے بعد عثمان بے کا حوصلہ دگنا بلند اور اس کی طاقت میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ جس انداز میں ترگت بے منگول سپاہیوں کو اپنے کلہاڑے سے مار کر خشک تینکوں کی طرح ہوا میں اڑاتا نظر آیا ہے، تو اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اتنی فوج کے لیے تو اکیلا ترگت غازی ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حالات بھی عثمان بے کا ساتھ دینے لگے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے اور طاقتور بازنطینی شاہنشاہ نے بھی عثمان بے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، کیونکہ ملاقات کے دوران عثمان بے صاف صاف کہتا نظر آیا ہے کہ تم مجھے وہ دو گے جو میں چاہتا ہوں، تو تب میں تمہارا ساتھ اپنی پوری طاقت اور فوج کے ساتھ دوں گا۔ اور جواب میں شاہنشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عثمان سردار۔ اب ناظرین، اگرچہ بظاہر تو یہ عثمان بے اور بازنطینی شاہنشاہ کے درمیان محض ایک ملاقات ہے، لیکن حقیقت میں یہ عثمان بے کی بہت بڑی فتح ہوگی، کیونکہ عثمان بے اب اس موقع سے ایسا فائدہ اٹھائیں گے جیسا کہ اٹھانا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا، بالکل ویسے ہی عثمان بے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو یا تو کوئی بہت ہی اہم اور مضبوط بازنطینی قلعے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور یا پھر بورسا کی تجارت پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ قلعہ ہوا تو دفاعی لحاظ سے عثمان بے کے لیے بڑی جنگی طاقت اور مضبوط دفاع کا سبب بنے گا، اور اگر یہ تجارت ہوا تو معاشی لحاظ سے عثمان بے بے حد مضبوط ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، کوجا بے کا بھائی بھی پچھلے کئی سالوں سے منگولوں کا پالتو نکلا ہے، تو اس لیے وہ ترگت بے کی آمد اور بازنطینی شاہنشاہ سے عثمان بے کی ملاقات اور ان کے درمیان مضبوط اتحاد کے بارے میں تمام قیمتی اور اہم معلومات اپنے آقا اورلیک کوچار کو پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ ہنگامی بنیادوں پر اورلیک کوچار اور کمانڈر گلاڈیوس ایک بہت بڑی لشکر کے ساتھ عثمان بے پر حملے کا منصوبہ بنائیں گے، کیونکہ ان کو عثمان بے کے ہاتھوں اپنی موت یقینی نظر آنے لگے گی۔ اس لیے وہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ عثمان بے
پوری طاقت اور بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دے، حملے میں پہل کر دیں گے۔ لیکن چونکہ عثمان بے بہت پہلے سے اس حملے کی تیاری کر چکے ہوں گے، اس لیے منگولوں اور بعضی بازنطینی کمانڈر کی ہنگامی بنیادوں پر تیاری بھی ان کو نہیں بچا پائے گی، بلکہ میدان جنگ میں دشمنوں کو عثمان بے، ترگد بے اور کوجا سردار جیسے جنبازوں کا سامنا ہوگا، اور اس لڑائی میں ترگد بے کا کردار نمایاں ہی نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ ترگد بے بڑی بہادری اور مہارت کے ساتھ اپنے کلہاڑے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی ایک ایک وار سے تین دشمن سپاہیوں کو لکڑی کے خشک تنکوں کی طرح ہوا میں اڑاتے نظر آئیں گے۔ آپ میں سے جس کو یہ دلچسپ مناظر دیکھنے کا بے صبری سے انتظار ہے، وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ ترگد بے کے کتنے دیوانے ان کے ایکشن سینز کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بالکل ویسی ہی بیگم خاتون کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ بیگم خاتون جو کہ منگولوں کی جاسوس بن چکی ہے، کوئی بھی وقوفی ضرور کرے گی۔ یا تو وہ فاطمہ یا حلیمہ کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے کائی قبیلے میں گھسنے کا منصوبہ بنائے گی، اور نیلوفر خاتون اسے موقع پر ہی گرفتار کر لے گی اور گھسیٹتے ہوئے بالا خاتون کے سامنے پھینک دے گی، اور یا پھر اپنے جاسوس کے ذریعے وہ پکڑی جائے گی، کیونکہ نیلوفر خاتون کو اس پر شک پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بیگم خاتون کے جاسوس کا پیچھا کرتے ہوئے بیگم خاتون کو گرفتار کر لے گی۔ دوسری طرف ناظرین، مجھے تو کوجا سردار کے بیٹے اور فاطمہ خاتون کے درمیان مناظر بالکل بھی اچھے نہیں لگے، کیونکہ کوجا سردار کے بیٹے نے آمد کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ مناظر بالکل ہی فضول ہوں گے، کیونکہ جہاں ہم تاریخی واقعات اور تاریخی لڑائیاں دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار میں ہیں، وہاں یہ محبت کی فضول فرضی کہانی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ البتہ اگر کوجا سردار کا بیٹا اپنے چچا یکت بے کی طرح غدار یا لالچی ہے، اور وہ فاطمہ خاتون کو پنسا کر عثمان بے کے تخت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا کر آیا ہے، تو حلیمہ کی عقابی نظریں اس پر ہیں، اور وہ اس کا یہ ارمان کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گی۔ دوسری طرف ناظرین، نیلوفر خاتون اور اورحان بے کو میرے خیال میں اس سیزن کے آخر تک نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سیزن کے صرف چند اقساط ہی رہ گئے ہیں، تو ان رہ جانے والے چند اقساط میں اورحان اور نیلوفر خاتون کے کارنامے بھی دکھائے جانے چاہیے تھے، اور یوں اچانک ان کو رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کہ یقیناً مداحوں کے اداسی کا سبب بنے گا۔ بہرحال جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی مداحوں کے دلوں میں ان کی عزت برقرار رہے گی، کیونکہ ان اداکاروں نے بڑے بہترین طریقے سے اپنے کرداروں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔